السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل خطبات اسلامک آفیشیل۔ سامعین محترم، آج میں آپ کو ایسا وظیفہ دوں گا کہ جس کے کرنے سے آپ کے پاس مال و دولت کی فراوانی ہو جائے گی۔ اگر آپ مال و دولت کی وجہ سے پریشان ہیں یا اس میں برکت کی وجہ سے پریشان ہیں تو یہ وظیفہ انتہائی مجرب، لاجواب اور پرتاثیر ہے، اور اس وظیفے کو کرنا بھی بہت آسان ہے۔ اگر آپ محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، مال و دولت تو آپ کے پاس آتا ہے، لیکن جو آپ کے گھر کے خرچ اخراجات ہیں یا آپ کی ضروریات ہیں وہ پوری نہیں ہو پاتی، یا پھر اس میں سے جو مال ہے وہ آپ بچا نہیں پاتے، یعنی کہ بچت نہیں کر پاتے، بلکہ اس کے اندر اتنی بے برکتی ہے کہ جتنا بھی آپ کماتے ہیں اس کی سمجھ نہیں آتی کہ کہاں جا رہا ہے۔ یا آپ کو تندرستی ہو گئی، یا رزق میں کمی ہو گئی، یا کاروبار میں آپ کو نقصان ہو رہا ہے کوشش کرنے کے باوجود، تو آپ اس وظیفے کو اختیار کریں، آپ کے مال و دولت کے اندر اضافہ بھی ہوگا، اور اللہ رب العزت تو اس وظیفے کی برکت سے اس کے اندر برکتیں بھی عطا فرمائیں گے، اور آپ کے پاس مال کم آئے یا زیادہ، لیکن اس کے اندر برکت اتنی ہوگی کہ تمام آپ کی جو ضروریات ہیں وہ بھی پوری ہو جائیں گی، اور اس میں سے آپ کو مال بچ بھی جائے گا۔ اب بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ دن رات محنت کر رہے ہوتے ہیں، دو ڈیوٹیاں کر رہے ہوتے ہیں، محنت ڈبل کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کے گھر کے جو معاملات ہیں وہ اس آمدن سے پورے بھی نہیں ہو پاتے، ان کے جو خرچ اخراجات ہیں وہ پورے نہیں ہو پاتے، یا بعض لوگ ایسے ہیں کہ کوشش کرتے ہیں لیکن کہیں ان کو ٹھیک ڈھنگ کا کام نہیں ملتا، وہاں تنخواہ کم ہوتی ہے، یا کاروبار کرتے ہیں تو صحیح طریقے سے وہ کاروبار میں اضافہ نہیں ہوتا یا منافع نہیں ہوتا، اور ہر وقت پریشان رہتے ہیں۔ تندرستی کی وجہ سے، ضروریات پوری نہ ہونے کی وجہ سے گھر کے اندر لڑائی جھگڑے اور فساد پیدا ہوتے ہیں۔ تو آپ اس وظیفے کو اختیار کریں، انشاءاللہ تعالی یہ آپ کے تمام معاملات اس ایک وظیفے سے ختم ہو جائیں گے۔ یہ جو غربت ہے، تنگدستگی ہے، اس سے حضور نبی کریم رؤوف رحیم علیہ الصلوۃ والسلام نے پناہ مانگی ہے، غربت سے پناہ مانگی ہے، اور شریعت کے مطابق بھی یہ حکم ہے کہ آپ اتنا مال و دولت کمائیں، رزق حلال، میں حرام کی بات نہیں کر رہا، آپ رزق حلال اتنا کمانے کی کوشش کریں کہ جب آپ دنیا سے جائیں تو آپ کی اولاد جو ہے مالی لحاظ سے مضبوط ہو، اور وہ کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائیں، کیونکہ غربت جو ہے بسا اوقات انسان سے ایمان جیسی نعمت سے بھی محروم کر دیتی ہے۔ تو ہمارے وظائف کو کریں، فائدہ اٹھائیں، اور ہمارے وظائف کی اجازت کے لیے لازمی ہے کہ اگر آپ تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ذرا کرم چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ صدقہ جاریہ کے نیچے لائک اور شیئر کریں، کمنٹ سیکشن کے اندر اپنا نام، اپنے شہر کا نام اور سلام کا جواب لازمی دیا کریں۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ سامعین محترم، ویڈیو تھوڑی سی طویل ہو جاتی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو مختصراً ایک تو اس کا فضائل بتانے ہوتے ہیں تاکہ آپ مطمئن ہو جائیں، اور وظیفہ کرتے ہوئے آپ کو پتہ ہو کہ اس کے کیا کیا فائدے ہیں، اور دوسرا جو وظیفہ کرنے کا جو طریقہ ہے وہ ٹھیک سے بتانا ہوتا ہے، ساتھ میں اس کے اندر جو احتیاطی تدابیر ہیں وہ بھی بتانی ہوتی ہیں، شرائط بتانی ہوتی ہیں، پھر وظیفے کی تفصیل بتانی ہوتی ہے۔ اب اس سے زیادہ اگر ہم مزید جو ہے نا شارٹ کٹ بات کرتے ہیں تو پھر وہ جو وظائف ہیں وہ آپ کی سمجھ میں نہیں آتے، اور ہمارا مقصد جو ہے آپ کو فائدہ پہنچانا ہے، اللہ کی مخلوق و پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچانا ہے، تو وہ جو ہمارا مقصد ہے پھر فوت ہو جاتا ہے۔ لہذا آپ ویڈیو کو مکمل دیکھا کریں، مکمل دیکھ کر کے جس طریقے سے ہم آپ کو وظائف دیتے ہیں اسی طریقے سے آپ وظائف کیا کریں، اس کے اندر جو شرائط ہیں ان پر بھی عمل کیا کریں، جو احتیاطی تدابیر ہیں ان کو بھی اختیار کر کے
آپ ان وظائف کو کریں، اللہ رب العزت آپ کو اپنی رحمت و کرم سے مالا مال فرما دے گا۔ اب یہ وظیفہ تو بہت ہی آسان ہے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ نمازوں کا آپ نے اہتمام کرنا ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ نماز چھوڑ دیں اور وظائف کرتے رہیں، تو یاد رہے کہ جو آدمی نماز نہیں پڑھتا کوئی چیز بھی اسے فائدہ نہیں دیتی، اگرچہ پورا قرآن ہی وہ پڑھ ڈالے اور پورا قرآن گلے میں لٹکا کے پھرتا رہے، اسے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ لہذا نمازوں کا اہتمام کرنا لازمی ہے۔ اور دوسرا، توبہ استغفار کرنا لازمی ہے۔ اللہ سے توبہ استغفار کیا کریں، اور جتنی بھی اللہ نے آپ کو توفیق عطا فرمائی، اپنی توفیق، ہمت اور طاقت کے مطابق، چاہے وہ 1 روپے کی ہو، 100 روپے کی ہو یا 10 روپے کی، جتنی بھی اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے، اپنی توفیق کے مطابق ہر روزانہ صدقات کا اہتمام لازمی کیا کریں، اور چلتے پھرتے، بیٹھتے اٹھتے کثرت کے ساتھ آپ درود پاک کے نذرانے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا کریں۔ اور اس کے بعد آپ جب ان تمام چیزوں پر آپ عمل کر لیں گے اور کوئی بھی وظیفہ آپ کریں گے تو ہر وظیفہ تیزی سے کام کرتا ہے۔ اب یہ وظیفہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ نماز فجر کے بعد یا نماز عصر کے بعد آپ اس وظیفے کو نہیں کر سکتے، اس کے علاوہ ظہر کے بعد کر لیں، یا فجر سے پہلے یا عصر سے پہلے کر لیں۔ عصر، فجر کے بعد اور عصر کے بعد کوئی بھی سجدے والی عبادت کرنا منع ہے۔ اس لیے اگر آپ یہ وظیفہ فجر میں کرنا چاہتے ہیں تو نماز فجر کے جو فرائض ہیں ان سے پہلے کر لیں۔ اگر نماز عصر کے ٹائم کرنا چاہتے ہیں تو نماز عصر کے جو 4 فرض ہیں وہ پڑھنے سے پہلے آپ کو یہ وظیفہ کرنا ہوگا۔ اس کے بعد نماز ظہر، نماز مغرب، نماز عشاء کے بعد یا پہلے، جب چاہیں آپ یہ وظیفہ کریں، کوئی وقت کی جو پابندی نہیں ہے۔ آپ نے کرنا کیا ہے کہ اول اور آخر 3 مرتبہ درود پاک، درمیان میں سورۃ الفاتحہ، آیت کرسی 3 مرتبہ پڑھ کے اپنے ہاتھوں پر پھونکیں، اور اپنے ہاتھوں کو پورے جسم پر پھیریں جہاں تک کہ آپ کے ہاتھ پہنچتے ہیں۔ اس کے بعد اول اور آخر 3 مرتبہ درود شریف اور یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ 2 رکعت نماز حاجات کی نیت کرنی ہے، اور یہ نیت کرنی ہے جو بھی آپ کا کام ہو، جیسے رزق میں برکت چاہتے ہیں، غیبی مدد چاہتے ہیں، جو بھی آپ کی مراد ہے اس کو ذہن میں لیں، اور آپ 2 رکعت نماز حاجات پڑھنا شروع کریں۔ پہلی رکعت کے اندر سورہ علم نشرح، اس کو آپ 21 مرتبہ پڑھیں گے سورۃ الفاتحہ کے بعد۔ اس کے بعد دوسری رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد آپ نے 21 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ پڑھنے کے بعد اس طرح آپ نے نوافل کو کمپلیٹ کرنا ہے۔ جب یہ نوافل آپ پڑھ لیں گے تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں، اور جو آپ نے کلام پڑھا اس کا ثواب حضور نبی کریم رؤوف رحیم علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے والدین، آپ کے باجداد کو ایسا ثواب کریں، اور سجدے میں چلے جائیں، اور سجدے میں جا کر کے انتہائی عاجزی و انکساری کے ساتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جو آپ کے معاملات ہیں، جو آپ کی ضروریات ہیں، جو آپ کی پریشانی ہیں، وہ پیش کریں۔ اور یہ اتنی مجرب وظیفہ ہے نماز کا کہ ہم نے کئی لوگوں کو دیا۔ آپ یقین کریں 2 سے 3 دنوں کے اندر ایسے اللہ رب العزت نے ان کو اپنی رحمت و کرم کے چشمات دکھائے کہ دیکھنے والا دیکھ کر حیران رہ گیا۔ تو آپ ہی ان کو اختیار کریں، لیکن مکمل یقین کے ساتھ، انتہائی سکون کے ساتھ، آئیے انکساری کے ساتھ، انتہائی توجہ کے ساتھ۔ جب ہم یہ چیزیں نہیں کرتے ہیں تو پھر ہمارے جو وظائف ہیں ان میں تاثیر کم ہو جاتی ہے۔ لہذا توجہ اور مکمل یقین اور اللہ کی ذات پر مکمل یقین کے ساتھ اور عاجزی انکساری کے ساتھ آپ اس نماز کو پڑھیں بطور وظیفہ۔ انشاءاللہ تعالی ہر مشکل آپ کی آسان ہو جائے گی۔ ہمارے بتائے وظائف کو کریں، فائدہ اٹھائیں، دعاؤں میں ضرور یاد رکھا کریں۔ ہم بھی آپ کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں گے۔ ہمارے وظائف کی اجازت کے لیے لازمی ہے کہ اگر اب تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اس کا جاری کی نیت سے لائک اور شیئر کریں۔ کمنٹ سیکشن کے اندر اپنا نام، اپنے شہر کا نام اور سلام کا جواب لازمی دیا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔